ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. مائی نیم از ملک عاشق علی. آج کا ٹاپک ہے تقوی. تقوی کیا ہے؟ پہلی ویڈیو دیکھتے ہیں. تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ بچنا. کس چیز سے بچنا؟ اللہ نے جو چیزیں حرام کی ان سے بچنا، اللہ کے احکام کو توڑنے سے بچنا. دیکھیے یہ لفظ جو ہے اس کا مادہ ہے وا، قاف اور یا. وقا. وقا یقی کے معنی ہے کسی کو بچانا. ہم دعا مانگتے وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. لیکن اتقا بنتا ہے باب افتعال، واو تے میں شامل ہو گئی تو اتقا، اور اسی سے تقوی ہے. تقوی کے معنی کیا ہے؟ بچنا، خود بچنا. وقا یقی دوسرے کو بچانا. بچنا اللہ کے احکام کو توڑنے سے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں میں ملوث ہونے سے، اللہ کے غضب سے، غصے سے، اللہ کی ناراضگی سے، اور آخرت میں اللہ کے عذاب سے. یہ بچنے کی روش ہے. پوری زندگی میں بھی اس کو جاری رکھو. یہ تقوی زندگی میں کیا ہوگا؟ اللہ کے احکام کو توڑنے سے بچنا، اللہ کی حرام کردہ چیزوں میں ملوث ہو جانا، ان کا استعمال کرنا، کھانے پینے سے متعلق ہو یا وہ شہوت سے متعلق ہو یا کسی اور چیز سے متعلق ہو، اس سے بچنا. اور یہ بچنا جو ہے آخرت میں نتیجہ خیز ہوگا، جہنم سے بچاؤ ہو جائے گا، آگ کے عذاب سے نجات مل جائے گی. اچھا، روزے کا اس سے تعلق کیا ہے یہ سمجھ لیجئے. دیکھیے ہمارے گناہوں کا سب سے بڑا سبب ہمارے نفسانی تقاضے ہیں. ہم ایک حیوان بھی ہیں اور حیوان سے برتر بھی کچھ ہے، وہ میں بعد میں عرض کروں گا، لیکن حیوان تو ہے. جیسے ہر حیوان کو کچھ خوراک کی ضرورت ہے، ہمیں بھی ضرورت ہے. ہر حیوان کو بقائے نسل کا معاملہ جنسی ہے، وہ ہمارا بھی ہے. ہر حیوان کو کوئی نہ کوئی سر چھپانے کی جگہ چاہیے، کوئی گھونسلہ ہو، کوئی کھو ہو، کوئی بل ہو، کچھ بھی ہو، کچھ تو چاہیے آخر. اسی طریقے سے ہمارے سارے تقاضے، حیوانات کو بھی آرام چاہیے، ہمیں بھی آرام چاہیے. اچھا، ان حیوانی تقاضوں کے بارے میں یہ بات بالکل واضح رہنی چاہیے کہ یہ اندھے بہرے ہیں. انہیں صرف اپنی گریٹیفیکیشن، اپنے تسکین سے جو ہے ساری بحث ہے. اس سے کوئی غرض نہیں کہ حلال ذریعے سے ہو، حرام ذریعے سے ہو. پیٹ کھانے کو مانگتا ہے بھوک کے اندر. اب آدمی جو ہے حرام کے اندر بھی بیمار بیٹھتا ہے، یہاں تک کہ خود شریعت اجازت دیتی ہے کہ اگر جان پر بن جائے، آدمی جو ہے وہ فاقے سے مر رہا ہو، تو وہ کوئی حرام چیز کھا کر بھی اپنی جان بچا سکتا ہے، لیکن عام حالات میں نہیں. لیکن ہو سکتا ہے ہمارا چٹخارا جو ہے وہ حرام کی طرف ہمیں لے جائے. کسی کو واقعتاً اللہ نہ کرے کہ سور کے گوشت کا چسکا لگ جائے، وہ اس کے بغیر بچتا ہی نہیں، کھاتا ہے. شراب کی عادت ہو گئی، پیتا ہے. یہ نہیں. تو ہمارا پیٹ مانگتا ہے، اور اسے اس سے غرض نہیں کہ حلال سے کھایا ہے یا حرام سے کھایا. ہماری شہوت اپنی تسکین چاہتی ہے، اسے اس سے غرض نہیں کہ حلال سے یا حرام سے، جائز سے یا ناجائز سے. اسی طریقے سے ہمارے تمام تقاضے جو حیوانی ہیں، ایک تو یہ کہ بہت زوردار ہیں، اور چونکہ وہ اندھے بہرے ہیں، لہذا جو قرآن میں کہا گیا ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس تو بدی کا حکم دیتا ہی ہے. یہ گویا کہ اس کے اندر رجحان جو ہے انہیرنٹ ہے کہ وہ بدی کی طرف انسان کو ترغیب دلاتا ہے. یہ جو کیفیت انسان کی ہے، اس کے لیے ایک مشق جو ہے وہ روزہ فراہم کرتا ہے. روزے کے آپ نے 12، 13، 14 گھنٹے کا بھی روزہ ہوتا ہے، بعض جگہوں پر 16، 17 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے. اس عرصے میں آپ اپنے نفس کو حلال چیزوں سے بھی روکے رکھتے ہیں. اس منہ زور گھوڑے کو جو ہے آپ اس کی لگام کس کر رکھتے ہیں کہ حلال بھی نہیں کھانے دے رہے. بھوک لگی ہوئی یا کھانا بہترین موجود ہے، نہیں کھا سکتے، اللہ کا حکم نہیں، اللہ کی اجازت نہیں. شدید پیاس ہے، بہترین مشروبات فریج میں رکھی ہوئی ہے، نہیں کھا سکتے، نہیں پی سکتے، جائز نہیں ہے، حالانکہ حلال ہے، حرام نہیں ہے. بیوی موجود ہے، یا جیسے کہ لونڈیوں کا معاملہ ہوتا تھا، لونڈی موجود ہے، لیکن نہیں، آپ اپنی شہوت جو ہے وہ اس سے پوری نہیں کر سکتے. یہ پابندیاں نفس کے اوپر لگانا، یہ ایک مشق ہے، یہ ایک ریاضت ہے. اس ریاضت کا حاصل یہ ہونا چاہیے کہ انسان بقیہ 11 مہینوں میں اپنے آپ کو حرام سے تو بچائے نا.
یہاں وہ حلال سے رکا ہوا ہے اللہ کے حکم سے، کہ حلال چیز بھی نہیں کھا رہا، دن بھر نہیں پی رہا، دن بھر نہیں اپنی کوئی شہوت پوری کر رہا، دن بھر حلال ذرائع سے بھی، تو اس سے اس کے اندر یہ ایک، اس کو ہم کہیں گے سیلف کنٹرول پیدا ہو جائے، اپنے نفس کو قابو میں کر لے۔ یہ گویا کہ اس کا سب سے پہلا اس روزے کی ریاضت، روزے کی مشق کے حوالے سے یہ اس کی حکمت ہوئی کہ اس سے کے ذریعے سے انسان میں سیلف کنٹرول پیدا ہو رہا ہے، ضبط نفس، کہ یہ پہلا حکم جو ہے روزے کا، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، اپنے نفس پر کنٹرول پیدا۔ Continue to watch video 2. للذین اتقوا، ہم نے ایک بڑا اسپیشل پروگرام پیکج، لیکن ہے تقوی والوں کے لیے۔ اچھا، تقوی والا بننا کوئی مشکل کام؟ یہ کوئی ایسی آسمانی چیز ہے، آفاقی چیز ہے؟ قرآن کا پہلا صفحہ دیکھو، کتنا آسان کام ہے تقوی والا بننا۔ ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے۔ کون ہوتے ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پہ ایمان لاتے ہیں۔ تو ہم سب غیب پہ ایمان لائے ہوئے ہیں نا۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز پڑھتے ہیں، تو ہم نماز پڑھتے ہیں نا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو وہ خرچ کرتے تو ہوگے نا، مولوی ہوتا تو بخیل ہے تو چلو کوئی تھوڑا بہت تو خرچ کرتے ہوگے نا۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، جو قرآن پہ ایمان لائے، وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، جو تورات زبور انجیل پہ ایمان لائے۔ بتاؤ اس میں سے کون سی سا مشکل ہے؟ ایمان لانے میں پھر ساری شرطیں آ جائیں گی نا۔ یہ کہا جا سکتا ہے یہ کیسا تقوی ہے، روزے کا ذکر ہی نہیں، زکوٰۃ کا ذکر ہی نہیں، حج کا ذکر ہی نہیں۔ تو والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو قرآن پہ ایمان لائے تو زکوٰۃ بھی دینی پڑے گی، حج بھی کرنا پڑے گا، سچ بھی بولنا پڑے گا، جھوٹ بھی چھوڑنا ہوگا، حرام بھی چھوڑنا ہوگا، وہ تو سارا اس میں آ گیا۔ تو للذین اتقوا، تقوی والا کوئی آفاقی ہو، تسی تو جو بڑے تقوی والے ہو۔ ارے بھائی ہر مسلمان بڑی Continue to watch video 3. کتاب رحمت قرآن مجید میں بار بار تقوی اختیار کرنے کا حکم نامہ اہل ایمان کے نام موجود ہے۔ تقوی ہے کیا؟ اس کا لغوی معنی تو بچنا، ڈرنا اور محتاط رہنا ہے، لیکن اصطلاح شریعت اسلامیہ میں اللہ کے حکموں کو بجا لانا اور اس کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا تقوی کہلاتا ہے۔ کسی نے کہا کہ تمہارا رب جہاں تمہیں دیکھنا چاہتا ہے تم وہاں پائے جاؤ، اور جہاں وہ نہیں دیکھنا چاہتا وہاں تم نہ پائے جاؤ، تو یہ تقوی ہے۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ پچھلی کتابوں کے عالم بھی ہیں، قرآن مجید کو بھی آپ نے پڑھا ہے، تو آپ بتائیے کہ تقوی کیا ہے؟ تو آپ نے سوال کرنے والے سے کہا، کبھی آپ ایسی وادی سے گزرے ہیں جہاں کانٹے دار جھاڑیاں ہوں؟ تو کہا کئی بار گزرا ہوں۔ تو کہا پھر کیسے گزرے؟ کہا میں اپنے دامن کو سمیٹ لیا کہ ایک ایسی وادی سے میرا گزران ہو رہا ہے جہاں کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، تو کوئی کانٹا میرے دامن سے الجھ نہ جائے اور میرا لباس تار تار نہ ہو جائے۔ تو حضرت کعب احبار فرمانے لگے کہ تقوی بھی اسے ہی کہتے ہیں، دنیا میں رہ کر کے اس طرح سے زندگی بسر کی جائے کہ گناہوں سے دامن داغدار نہ ہونے پائے۔ اس دنیا میں رہنا بھی ہے، لیکن اس دنیا کی شرور سے اپنے آپ کو بچانا بھی ہے۔ دنیا کے اندر موجود فتنوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے اپنی حفاظت کرنی ہے، اپنے دامن کو داغدار نہیں ہونے دینا، اپنے دامن کو پھٹنے نہیں دینا، اپنے ضمیر کی چادر پہ داغ نہیں لگنے دینا۔
اپنے باطن کی صفائی اور ستھرائی اور پاکیزگی اور عفت کا خیال رکھنا ہے۔ دنیا میں رہ کر کے بھی دنیا کی غلاظتوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا تقویٰ کہلاتا ہے۔ کہا اس دنیا میں اس طرح رہو جس طرح کشتی پانی میں رہتی ہے، پانی میں رہنے کے باوجود اپنے اندر پانی نہیں آنے دیتی، چونکہ اگر کشتی پانی میں رہے تو خیر ہے، خود بھی تیرے گی اور اپنے اوپر بیٹھے سواروں کو بھی کنارے تک لے جائے گی، لیکن اگر پانی کشتی میں داخل ہونا شروع ہو گیا تو خود بھی ڈوبے گی اور جو اس کے اوپر سوار ہوں گے وہ بھی ڈوب جائیں گے۔ اس لیے تم دنیا میں رہو تو خیر ہے، لیکن دنیا اگر تمہارے اندر اتر آئی تو پھر کچھ باقی نہیں بچے گا۔ من نظر الی الدنیا نظر الحب اخرج اللہ تعالی من قلبہ نور الیقین والزہد۔ جو دنیا کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، اللہ اس کے دل سے زہد اور تقوی کے نور کو کھینچ لیتا ہے۔ اس لیے اس دنیا میں رہ کر کے بھی اس دنیا سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے۔ اپنی ضرورت کا ضرور رزق جمع کریں، ضرورت سے زائد کمائیں، تو ساتھ یہ نیت جڑی ہو کہ معاشرے کے وہ لوگ جو کمانے کی اہلیت نہیں رکھتے، میں ان کی ضرورت کو پورا کروں گا، تو یہ دنیا نہیں، یہ دین ہوتا ہے۔ لیکن جب خواہشات انسان کو یوں گھیر لیتی ہیں اور وہ اپنے خالق سے غافل ہو کے اس دنیا کو مقصود بنا لیتا ہے، تو پھر وہ اپنے اندر اور اپنے باطن کو خراب کر بیٹھتا ہے۔ تو کعب احبار فرمانے لگے کہ تقویٰ یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو جس طرح کانٹے دار جھاڑیوں کے اندر سے گزارتے ہوئے دامن بچاتے ہو اور کوئی کانٹا تمہارے دامن سے الجھ کر تمہارے دامن کو تار تار نہ کر دے، تمہارا دامن پھٹ نہ جائے، تو احتیاط سے گزرتے ہو، تو دنیا میں بھی یوں محتاط رہو اور اپنے آپ کو گناہوں سے آلودہ نہ ہونے دو۔ مہربانی کر کے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر اور لائک کریں۔